اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ ماہ رمضان میں کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور کیوں ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، کس وجہ سے دی گئی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے ان ویور سے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بعض مجبوریاں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے شریعت نے روزے دار کے لیے سہولت اور آسانی کر دی ہے، مثلاً مریض، مسافرت، عورت کا حاملہ ہونا، عورت کا بچے کو دودھ پلانا، بہت ضعیف اور بوڑھا ہونا، بھوک یا پیاس کی وجہ سے بے قرار ہو جانا، عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں ہونا۔ ایسے مجبور و معذور لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان المبارک کا احترام بہرحال سب کو کرنا چاہیے۔ ہر کسی کے سامنے کھائے پیے نہیں، اور سوائے ایسے بوڑھے کے جس میں طاقت دوبارہ آنے کی امید نہ ہو، باقی سب لوگ بعد رمضان اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ اب ان مجبوریوں کا مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ مرض، یعنی اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا مریض کی جان جانے کا خطرہ ہو اور دیندار حکیم یا ڈاکٹر کی یہ رائے ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان ہے، تو ایسے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعد رکھ لے۔ سفر، جتنے لمبے سفر میں قصر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اتنے لمبے سفر میں اگر کسی مسافر کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہو تو سفر ختم کرنے کے بعد روزہ رکھ لے، اور اگر تکلیف نہ ہوتی ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ بوڑھا ہونا، کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، اگر طاقت آنے کی امید ہو تو طاقت آنے پر روزہ رکھے، ورنہ فدیہ دیتا رہے، یعنی ہر ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کرے، یا ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ بھوک پیاس سے بے قراری، روزے میں اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو جائے جس کی وجہ سے جان جانے یعنی مر جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ اس وقت ہے جب یہ بھوک پیاس قدرتی اور طبی ہو۔ حاملہ، کوئی عورت امید سے ہو اور روزہ رکھنے سے اس کو یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، فراغت کے بعد رکھ لے۔ دودھ پلانا، اگر بچے کو روزے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بعد میں رکھ لے۔ حیض و نفاس، ایسی عورت جس کو حیض و نفاس کی بیماری ہو، یعنی ایسی عورت کو اس حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں، یہ قدرتی مجبوری ہے۔ تو دوستو، اللہ ہمیں سب روزے رکھنے کی طاقت دے اور ہم کو بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔